بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیشتر زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت کے بعد سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کو مکمل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کے ڈھانچے میں ڈال دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو شہر علم و حکمت کا دروازہ اور امت کا بہترین قاضی قرار دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت علم و حکمت و دانائی، عبادت، سخاوت، شجاعت اور صبر و تحمل جیسی صفات سے مزین تھی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کھانے میں سادہ غذا استعمال کیا کرتے تھے، ہمیشہ جو کی روٹی کھاتے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی گندم استعمال نہ کی۔ اگر آپ کا لباس دیکھا جائے تو باوجود اس کے کہ خلیفۃ المسلمین تھے، مگر پھر بھی پیوند دار لباس پہنتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب تو رفع کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام محنت اور مزدوری کے ذریعے اپنے گھر کے اخراجات پورے کیا کرتے تھے۔ عبادت خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام دن رات میں 1051 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور جب رات کی تاریکی میں محراب مسجد میں کھڑے ہوتے تھے تو جسم خوف خدا سے کانپ رہا ہوتا، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عابد اور متقی انسان تھے، دن روزے میں اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص میں اس قدر استطاعت اور طاقت کہاں ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی عبادت کر سکے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتے تھے تو کفار مکہ اور خیبر کے بڑے بڑے سورما بھی آپ علیہ السلام کا نام سن کر لرز جاتے تھے، لیکن حلیم الطبع اتنے تھے کہ دشمن پر بھی غلبہ پا لینے کے بعد معاف فرما دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ غرباء و مساکین اور غلاموں کے ساتھ احسان فرمایا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر ضرورت کا سامان رکھ کر غرباء و مساکین کے گھروں میں پہنچا آتے، جبکہ ان لوگوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ آپ جو دو سخا میں اس درجے پر فائز تھے کہ آپ علیہ السلام ایک حریف نے آپ کی سخاوت کی گواہی دی کہ اگر علی علیہ السلام سونے سے بھرے ہوئے ایک گھر اور ایک ہاتھ سے بھرے ہوئے ایک گھر کا مالک ہو تو سونے کو پہلے صدقے میں دیں گے، یہاں تک کہ اس میں کوئی چیز باقی نہ بچے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت آپ علیہ السلام کا عدل تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کے بھائی جناب عقیل نے بیت المال سے اپنے حق میں سے کچھ زائد حصہ طلب فرما لیا تو آپ علیہ السلام نے آگ میں گرم کی ہوئی ایک سلاخ ان کے ہاتھ پر لگائی تو وہ چیخ پڑے، تو آپ نے فرمایا، اے عقیل، تو دنیا کی اس آگ سے ڈرتا ہے تو کیا میں جہنم کی آگ کے عذاب سے نہ ڈروں؟ آپ علیہ السلام کا عدل زبان زد عام ہے۔ لبنان کے مشہور عیسائی مصنف جو درجہ جرداق کے الفاظ میں امام علیہ السلام اپنی شدت و عدالت کی وجہ سے قتل ہوئے، مختصر یہ کہ آپ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزری۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یہ افتخار حاصل ہے کہ آپ نے اپنے بچپنے ہی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت زید بن علی بن حسین سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور کھجور کو اپنے منہ سے نرم کر کے حضرت امام علی علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھتے تھے تاکہ آپ کو کھانے میں آسانی رہے۔ اسی قرابت کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے۔
آپ علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ کم سنی میں ہی اسلام کی طرف آپ علیہ السلام کی رغبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی فکری بلوغت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسلام کی راہ میں بے شمار قربانیوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے فضائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باکثرت احادیث ارشاد فرمائی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جتنے صحیح اور قابل قبول فضائل حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان نہیں ہوئے۔ چنانچہ کسی کا بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مواخات کا عمل پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کو انتخاب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت سے نکلی ہوئی دو شاخوں اور بازو سے جڑے ہوئے ہاتھ کے مانند ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تقریباً تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر شرکت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اسلام سے حفاظت کرتے رہے۔ عالم اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام سے بڑھ کر فقیہ ترین، زاہد ترین اور امت کی رہبری کے لائق کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔